ایران کے مسئلے پر اور فلسطین کے مسئلے پر مودی اور نیتن یاہو کی جو سوچ ہے وہ ایک صفحے پر ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ سپورٹ کیا۔ انڈیا اور اسرائیل کی جو دوستی ہے یا تعلق ہے ایک تحریک بھی اور وہ ہے پاکستان۔ دونوں پاکستان سے ڈرتے ہیں اور پاکستان کے ڈر سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک دہشت گردی تو ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑا پرائم شفٹ بھی ہوا ہے۔ پوزیشن سے پاکستان کو باہر آنا ہوگا آہستہ آہستہ، کیونکہ جب آپ کسی سے لے کر کچھ کریں گے تو پھر آپ اس کی شرائط کو مانیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہ تحریک انصاف کے حق میں نہ تحریک انصاف کے بانی کے حق میں۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوینس اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب۔ 2 سال سے زائد عرصہ بیت گیا ہے جب اسرائیل نے غزہ کی نسل کشی شروع کی ہوئی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے کبھی بھی اس کی مذمت نہیں کی۔ آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں، جس پہ وہ اسرائیل کے پارلیمان سے خطاب بھی کریں گے اور دفاعی تجارت اور معاشی معاہدے بھی طے پانے کا امکان ہے۔ سر، یہ ایک ایسے وقت میں یہ ان کا دورہ ہے جب ایران کا ایشو بھی چل رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس کے بیڑی بیڑے بھی اس خطے میں آ گئے، تو اس خطے کی سیاست کے لیے یہ جو ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں سر، اگر تو دیکھا جائے اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں جی، تو خطے کی سیاست پر ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس میں اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ اسرائیل اپنی جو انٹرنیشنل اس کی جو ڈپلومیسی ہے اور پولیٹیکل اس کی جو آپ کہہ لیں اسٹرینتھ ہے جی، وہ شو کرے گا کہ میری بڑی ہے، اور ڈیفینیٹلی بڑی ہے۔ انڈیا بھی ایک بڑا ملک ہے اور اس کی موومنٹ جو ہے انڈین پرائم منسٹر کی ٹورڈز اسرائیل، دیٹ مینس اس کا مطلب ہے، اور وہاں پہ جا کے جو معاہدے ہوں گے اور اسرائیل کی پارلیمان سے جیسے آپ نے کہا وہ خطاب کریں گے نریندر مودی، اور اس سے صاف ظاہر ہے، نظر آ جائے گا، یہ اور بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہو جائے گا کہ ایران کے مسئلے پر اور فلسطین کے مسئلے پر، غزہ کے مسئلے پر مودی کا کیا موقف ہے؟ مودی اور نیتن یاہو کی جو سوچ ہے وہ ایک صفحے پر ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا بالکل، اور یہ پہلے بھی تھی ایسے ہی ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ سپورٹ کیا۔ اچھا، اس سپورٹ میں نا یہ انڈیا اور اسرائیل کی جو دوستی ہے یا تعلق ہے جی، اس کے پیچھے ایک تحریک بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اگینسٹ، دونوں پاکستان سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ڈر سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ جس طرح مئی میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی اہلکار بھی موجود تھے انڈیا میں۔ جی، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی، اس سے پہلے بھی یہ جو پہلگام ہے نا، جی، پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک دہشت گردی تو ہو گئی، بالکل، لیکن ایک بہت بڑا پرائم شفٹ بھی ہوا ہے۔ پہلگام جیسے علاقوں میں اور مقبوضہ کشمیر کے اور مختلف علاقوں میں اسرائیل نے اور دیگر ملکوں نے ہیوج انویسٹمنٹ کی تھی، ٹھیک ہے، ٹورزم کے لیے، وہاں پہ اپنی جسے کہہ لیں کہ مختلف انسٹالیشنز کے لیے، جی، اور پہلگام کا واقعہ ہوا، وہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، پھر جنگ بھی ہوگی۔ تو اسرائیل انڈیا کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے جب، تو وہ پاکستان کو بھی ایک میسج دیتا ہے ٹھیک ہے، کہ آپ اگر ہمیں لفٹ نہیں کرائیں گے تو آپ کا جو دشمن ہے ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے۔ اور انڈیا جب اسرائیل کو آپ کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو نوٹ میں رسپونڈ کرتا ہے تو اس کا بھی مطلب یہی ہے، پاکستان دونوں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے جگہوں کے اوپر دونوں کا جو ہے نا مشترکہ آپ کہہ لیں جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا جس کو وہ اپنا حریف سمجھتے ہیں یا رقیب سمجھتے ہیں، وہ پاکستانی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گی کہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں جو ترجیحات ہیں سیاسی اور جو بھی سوچ ہے اس خطے کے مستقبل کے حوالے سے، انڈیا وہی سوچ اختیار کرے گا، اس سوچ کو سپورٹ کرے گا جو اسرائیل کی ہے۔ جی سر، ہم نے دیکھا کہ 2017 میں پہلا دورہ ہے مودی کا اسرائیل کا، اور اس سے پہلے اسرائیل اور انڈیا کے آپس میں سفارتی تعلقات تو تھے لیکن ایک دوسرے کے حکمرانوں کے دورے نہیں تھے۔ پھر 2018 میں نیتن یاہو نے بھی کیا، تو یہ دونوں کی وہی انتہا پسندی کی جو سوچ ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے نا، وہ اپنی جگہ پر ایک انتہا پسند ہے، ٹھیک ہے، زائنسٹ ہے، وہ اپنی جگہ پر RSS کا ایک بھگت ہے یا ان کا جسے کہہ لیں کہ ایک رضاکار ہے جو مودی ہے۔ تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ بھی ان دونوں کے درمیان ایک وجہ بنی،
اور مودی نے اس کو اپنا بھائی کہا, اس نے مودی کو بھائی کہا, بڑا گرمجوشی سے مودی نے دورہ کیا تھا اسرائیل کا, بالکل. اور اب سیکنڈ وزٹ ہے مودی کا وہاں پہ اسرائیل کا. تو یہ چیزیں تو ہیں, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کم از کم اس خطے میں موجود ایران کو یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پینگیں بڑھاتا رہا نا انڈیا کے ساتھ چابہار میں اور دیگر ایشوز کے اوپر, اب اس کو سوچنا ہوگا. جی جی, کہ یہ ہے اصل شکل. وہ تو سر جب پچھلی بار ایران اور اسرائیل کی کلیش ہوا تو اس میں انہوں نے پتہ چل گیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یہ انڈیا کی کیا پالیسی, وہ آپ کے سامنے نظر آ گیا آپ کو. اور ایک اور ہے اینگل جسے ہم کہہ لینا کہ اگر ہم اس کے تھرڈ ڈائمینشن کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اینگل یہ ہے کہ ہم اس چیز پر جب بات کرتے ہیں, دیکھیں جی مودی نے اسرائیل کا دورہ کر لیا, تو بھائی مودی نے اسرائیل کا ہی دورہ کرنا ہے, مودی نے ایران کا دورہ تو نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے جی. یا اسرائیل مودی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, انڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو کہہ رہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس خطے میں, اس ریجن میں ایران کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے اس میں باقی دنیا کا تو عمل دخل ہے ہی ہے, امریکہ سے لے کر اسرائیل تک جتنے بھی یہ تو دشمن ہیں تو کھلے نظر آتے ہیں. بالکل ایسے, لیکن خود ایرانین لیڈرشپ نے اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کیا کیا, اور کون سا ان کا کریکٹر ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ انہوں نے یہ اپریشیٹیبل آپ کہہ لیں کہ جاب کی ہے. یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے, اور یہ اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح آج افغانستان کر رہا ہے یہی. ہاں جی, آپ نے بھی بات کہی کہ یہ 2 سال وہ جو 2023 میں 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ کیا حماس نے اسرائیل پر, اور اس کے جواب میں اسرائیل نے جو پھر حشر کیا غزہ کا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ تو بڑا روتے اور چلاتے ہیں کہ جی وہ کوکا کولا نہ پی ہیں کہ یہ یہودیوں کی ہے, اور 7 نہ پی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ فنڈ جا رہا ہے اسرائیل کو, اور وہ ان کو غزہ والوں کو مار رہے ہیں. تو غزہ والوں کو مروانے میں حماس نے کیا کردار ادا کیا؟ بالکل سر, اس پر بھی بات کریں نا تھوڑا سا. انہوں نے کی تھی, تو ان پہلوؤں پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب وہ اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اطالوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ پاکستان آئے, اور 2 اہم وعدے ہوئے ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو اسکلڈ لیبر ہے ان کو 10,500 وہ ویزے دیں گے. پہلے ہم نے دیکھا کہ اٹلی کے جو ویزے ہیں وہ بہت کم ملتے تھے, ان کے ریجیکٹڈ زیادہ تھے, ریجیکٹڈ ریشو زیادہ تھی. اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک ویزے ہیں ان پہ وہ جو ہے وہ استثنا دیں گے کہ آپ جا سکتے ہیں ڈپلومیٹکس. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی یہ فتح ہے پاکستان کی سفارتی اور خاص طور پر یورپ کے لیے؟ فتح نہیں, کامیابی ہے. کامیابی, تو یہ بڑی سکسیس ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اگر 10,500 آپ کے جو اسکلڈ لوگ ہیں, ہنرمند لوگ ہیں, ان کو اٹلی اپنے ملک میں جاب دیتا ہے یا وہ ویزا دیتا ہے ان کو اور کام کرنے کا موقع دیتا ہے, تو اس سے لامحالہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایک ڈیولپمنٹ آئے گی, خوشحالی آئے گی. پاکستان جو ہے اس کی اکانومی میں بہتری آئے گی. ڈپلومیٹس کو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی سینکشنز کے بغیر ان کو انٹری دیں گے, تو یہ پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا جو ایک مقام ہے اور اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, اس کو آن کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس پر اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ ہم نے 2025 کے بعد ہی دیکھا سارا کچھ, مئی کے بعد ہی. ہاں یہ دیکھیں مواقع ہوتے ہیں نا, اور یہ اب ویزے جو ہیں مواقع ہوتے ہیں, ایک موقع ملا, آپ نے اس موقع کے اوپر اچھا پرفارم کیا, بالکل ایسے, اس کے بعد آپ کو اس کے ریزلٹس اور امپیکٹس ملنا شروع ہو گئے. جی, تو اب مزید زون صاحب یہ جو ریزلٹس اور امپیکٹس آ رہے ہیں ان کو زیادہ فراست اور ذہانت سے, زیادہ تدبر اور دانائی سے, زیادہ دور اندیشی اور گہرائی سے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, IMF کا وفد پاکستان آیا, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر جو خبریں چل رہی تھی اس پر بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. خالق نے کائنات تخلیق کی, انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں, تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں, نئی جمالیات کی تشکیل کرتی, شہری اور صنعتی معاشرت, ماحولیاتی تبدیلیاں, پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے, شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے, اربن ایشوز پر بات ہوگی, ہیریٹیج کا تحفظ زیر بحث لائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل میں شہر آثار غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آج کی بات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. IMF کا وفد پاکستان آیا ہے, اور پاکستان کا $7 ارب کا جو IMF کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا اس کے چوتھی قسط کی ادائیگی کے لیے جو ہے یہ وفد پاکستان آیا ہے.
سر خبریں تو یہی چلتی ہیں کہ IMF کا وفد آتا ہے، لیکن ہم اس کو خوشی کی خبر تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا لگتا ہے کہ کب تک پاکستان جو ہے وہ اس چنگل سے نکل جائے گا IMF سے؟ دیکھیں نکلنا چاہیے، لیکن سائن آف سیٹسفیکشن یہ ہے کہ IMF از ہیپی پاکستان کے ساتھ. یس جی. اور یہاں پہ یہ جو آج ہی انہوں نے آنا تھا، ان کا اسکیجول آج کا تھا، 25 کو انہوں نے آنا تھا، آ جائیں. جی. اور یہ ریویو ہے اگلی انسٹالمنٹ کے لیے، اور ہوپس ہو کہ جس طرح کی وہ کمنٹس کر رہے ہیں اور جس طرح کا انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے ہی جو باتیں کی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی گروتھ اور پرفارمنس، اس پر IMF جو ہے اس نے سائن آف سیٹسفائی وہ ہوا ہے، سیٹسفیکشن کا سائن دیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا آگے دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ واقعی ایک کویسچن مارک ہے، ایک تشویش کی بات ہے کہ یہ جو قرض ہے اور اس طرح کا قرض جو ہے اور اس طرح کی جو ہماری اکانومی ہے وہ جس طرح سے ایسی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے، یہ اب اس کو گریجولی ہوگا، اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، لیکن گریجولی اس کو اس پوزیشن سے پاکستان کو باہر آنا ہوگا آہستہ آہستہ، کیونکہ جب آپ کسی سے لے کر کچھ کریں گے تو پھر آپ اس کی شرائط کو مانیں گے، پھر آپ اس کے پابند ہو جائیں گے. آپ انڈیپینڈنٹ تب ہی کھیلیں گے جب آپ اپنے وسائل سے اپنے خون کو جلائیں گے آپ. تو اس کے لیے پاکستان کو تیار ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو خاص طور پر اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے ایک پیج پر آنا چاہیے. بالکل. باقی لڑتے رہیں آپس میں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اکانومی کے لیے ان کی پالیسیز ایک ہو جانی چاہیے. چارٹر آف اکانومی کی بات تو ویسے جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے تو وہ بے شک وہ تحریک انصاف یا وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی پارٹی ہو، ان سب کو پاکستان کی جو اکانومی ہے نا اس کے لیے ایک فریم ورک طے کرنا پڑے گا اور اس پر اتفاق کرنا پڑے گا، تب بھی اس قسم کی یہ جو آپ کہہ لیں بندشیں ہیں اور اس قسم کا جو دباؤ ہے، پریشر ہے جو اکانومی کا، اس سے ہم باہر جا سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر جو سوالات بھی تھے، کچھ تشویش کا اظہار بھی کیا PTI نے، لیکن آج PTI کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کو اسپتال میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ معاملات خراب ہوئے جس میں ان کی بہن جو ہے اس نے رضامندی اظہار نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کچھ ڈاکٹرز کا نام دیا جس پر ان دونوں کے درمیان کلیش بھی آ گیا، پھر باقی نام دیا گیا، اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا، اور پھر PTI کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر سے ملے بھی جس میں ندیم قریشی کا نام انہوں نے خود دیا تھا، اور پھر بعد میں جو علیمہ خان ہے وہ PTI کی لیڈرشپ کے خلاف کانفرنس کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں ملے ان ڈاکٹر سے، تو اس کے بعد یہ تمام معاملات دیکھیں یہ اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی ہے علیم گنڈا پور نے پچھلے دنوں میں، جو انہوں نے کہا کہ ہم فیل ہوئے ہیں، اگر ہم بانی PTI کو رہا نہیں کرا سکے تو کسی دوسرے کے معاملے سے زیادہ ناکامی ہماری ہے. ایسے ہی ہم آپس میں ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں. ابھی ان کے صحت کے مسئلے کو لے کر جس طرح سے جو بیانات دیے گئے اور جس طرح کا رویہ، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اس کے بارے میں کیا بات کی جائے، یہ بڑی احمقانہ ایک روش ہے جو اختیار کی گیا، جس کو پیپلز پارٹی PTI کی جو لیڈرشپ لے کر جا رہی ہے. آج بھی شاید سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل میں منتقل کریں، لیکن انہوں نے ہونے نہیں دینا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو اندر ہی رکھیں. وہ پنجابی کا محاورہ نا کہتا کہ ماں میں تھانے دار بنا گا تو سب تو پہلے تینوں ہی اندر کراں گا. تو یہ غالباً خان صاحب کی بہنوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگر پولیٹکس میں آئیں گے تو خان صاحب سب تو پہلے آپ کو جیل میں کرنا چاہتے ہیں، -1 پتہ نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں، مائنس کرنا چاہتے ہیں، خود کو پلس کرنا چاہتے ہیں، یا کسی اور کو آپ کہہ لیں کہ وہ پاورفل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہ تحریک انصاف کے حق میں نہ تحریک انصاف کے بانی کے حق میں. سر یہ جو معاملات چل رہے ہیں جس میں اختلاف بھی پارٹی میں چل رہا ہے، علیمہ خان ہوں یا باقی لیڈرشپ ہو، علی امین گنڈا پر ایک سائڈ پہ، اب دیکھ لیں علی امین گنڈا پر کیوں ہٹے چیف منسٹر شپ سے کہ آپس کے آپ کے اختلافات ہیں، جوتوں میں جب دال بٹے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا. جی. اب سہیل افریدی کو اوپر بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ بھی نہیں رہیں گے، ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، تو کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی موجودگی میں. ہمیں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود اپنے آپ کے دشمن، لیگ پولنگ کرنے والے خود ہی ہیں. جی بالکل. تو یہ جو سب تقسیم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والی ہمیں MKM ہی نظر آ رہی ہے یا کاف لیگ جس طرح اس کا حال ہو گیا تھا؟ اللہ نہ کرے. دیکھیں پاکستان کا ایک پولیٹیکل پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، اسٹرینتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایسے لوگ ہیں، جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پازیٹیوٹی کو اور کنسٹرکٹیو اپروچ کو اور ایک پولیٹیکل میچور پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں مووز ہیں ان کو روکتے ہیں، ان کو روکا جانا چاہیے.
ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ایک میچور، ایک گرومنگ اور ایک ڈسائسو پولیٹیکل پاور کے طور پر قومی افق کے اوپر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی بات میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈین وزیر اعظم کا جو اسرائیل کا دورہ ہے اس سے وہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کس طرح اس کی پالیسی ہے اس خطے کو لے کر، اور خطے کے باقی ممالک چاہے ایران ہو یا سعودی عربیہ ہو یا پاکستان ہو، اس حوالے سے انڈیا اور اسرائیل کی کیا پالیسی ہے وہ اب بالکل جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. اور جب یہ ان کا دورہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا کیا جو ہیں وہ ادھر معاملات ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.